اس میں ایک سیناریو اور ہے جہاں پر میاں بیوی میں بظاہر کوئی تنگی تکلیف نہیں ہے، مل کے رہ رہے ہیں، لیکن امتحان یہ آ گیا کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دور جانا پڑا، نوکری پہ جانا پڑا، تعلیم کے لیے جانا پڑا، دینی کوئی خدمت کے لیے نکلنا پڑا۔ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، سال سال 2 سال ایسے ائمہ گزرے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو چھوٹی عمر میں چھوڑ کے گئے ہیں، اور جب واپس آئے تو وہ جوان ہے، بڑا ہو چکا ہے، 15 سال 20 سال کے بعد واپس آئے علم دین سیکھنے میں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے، اپنی جانیں کھپا رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظتیں کر رہے ہیں، دین کے لیے لگے ہوئے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، محنت کر کے کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اب ہمارا ایک معاشرے میں ایک مزاج ایسا بن گیا آج کل کے زمانے میں کہ شوہر روزانہ گھر آ جائے کرے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نورم نہیں ہے۔ شوہر اپنے گھروں میں روزانہ نہیں آیا کرتے تھے، وہ یا تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہوتے تھے لمبے سفر پہ، یا تجارت کے لیے نکلے ہوتے تھے کسی مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے سفر پہ، یا سرحدوں پہ حفاظت کرنے کے لیے نکلے ہوتے تھے، یا جو وہیں ہوتے تھے ان کی بھی ایک سے زائد بیویاں ہوتی تھی تو کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس ہوتے تھے۔ روزانہ اپنی ایک بیوی کے پاس آ کے وقت گزارنا یہ کوئی نورم نہیں تھا، یہ پچھلے 50-60 سالوں میں ایسا بن گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی زندگی کا مقصد ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب ہم نے چونکہ دین کی خدمات میں کمی کر دی ہے، دین سیکھنے میں بھی کمی کی ہے، تو مرد حضرات روزانہ ہی گھر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، الحمدللہ کہ گھر آ کے خدمت میں لگ جائے گا شوہر کی بیویاں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر بیویوں کی خدمت میں شوہر لگ جائے، کام کریں، گھر کی ہیلپ کریں، بہت اچھی بات ہے، یہ سب ہونا چاہیے جو اچھا سلسلہ ہے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اب لوگ یہی دیکھتے ہیں، پچھلے 2 جنریشن سے، ایک جنریشن سے اپنے والدین کو ایسا ہی دیکھا، تو اب ہر آدمی اب یہ سمجھتا ہے، عورتیں بالخصوص شادی کے بعد، کہ اگر میرا شوہر روزانہ گھر نہیں آتا تو میں بڑی مجبوری اور پریشانی میں ہوں، میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہے، مجھے جو ہے وہ صحیح طرح سے ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا ہے، مجھے میرا حق نہیں مل رہا، میرا شوہر دیکھو وہ تو آتے ہی نہیں، 3 دن کے بعد آتے ہیں، ان کی تو نوکری ایسی ہے، ان کا تو کام ایسا ہے، یا ان کی تو دین کی خدمت ایسی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ جو لگژری ہے، لگژری پہ تقاضا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لأہلکم، بہترین تم میں سے وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تب آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں اور اکثر وقت میں مدینے کے اندر بالخصوص 9 بیویاں رہی ہیں، تو 9 بیویوں میں آپ باری باری جایا کرتے تھے، ایک دن ان کے پاس، ایک دن ان کے پاس، اور ہر روز عصر کے بعد کوشش کر کے جب مدینے میں ہوتے تھے، کھڑے کھڑے سب کے ہاں عصر مغرب کی نماز پڑھی، کام وام اپنے نمٹائے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، پھر آخری وقت میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے کھڑے دروازے سے حال احوال پوچھنے کے لیے سب کے گھروں پہ دروازے پہ دستک دی اور چلے آئے، اور پھر جس بیوی کے گھر رہنا ہے رات میں وہاں پہنچ گئے۔ تو ہر روز ہر ایک کے گھر میں رہتے نہیں تھے، 9 دن کے بعد آتے تھے۔ تو یہ آپ نے معیار سیٹ کیا، تو مہینے میں 9 بیویوں کے پاس اگر جا رہے ہیں تو 2.7 ڈیز پلس چند گھنٹے اتنا وقت اگر آپ کا شوہر 3 دن لگا لیجئے، چلیے، تو 3 دن کے بعد اگر مہینے میں 3 دن اگر شوہر آ جائے، یعنی ہر 10ویں دن 9ویں دن یا 4 دن آ جائے، 4 مرتبہ آ جائے ہفتے میں، یعنی ایک دفعہ آ جائے، تب بھی غنیمت ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دین کی خدمت میں یا رزق حلال کمانے میں یا دین پڑھنے سیکھنے میں لگا ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے آنا جانا چاہیے۔ حضرت حفصہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، حضرت عمر فاروق کی زوجہ محترمہ کی بیٹی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں۔ تو پوچھا ان سے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ رہ سکتی ہے؟ فرمایا 40 دن، بہت سوچ کے، بہت ذہین اور فقیہہ تھی، تو 40 دن۔ تو پھر اس وقت سلسلہ شروع کیا حضرت عمر فاروق نے کہ بھئی 40 دن کے بعد شوہر کو
سرحدوں پہ بھی اگر وہ ہو تو واپس آئے، دین کی کسی بھی کام سے، حکومت کے کسی بھی کام سے کہیں لگا ہوگا، گیا ہوگا، تو اس کو 40 دن کے بعد واپس بلایا جائے، روٹیشن میں آ جائے لوگ. تو آپ اندازہ کیجئے 40 دن میں واپس آ رہا ہے بندہ. تو مہینے میں اگر روز کوئی شخص آپ کے ساتھ رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ 40 دن میں ضرور رہنا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسے حالات جب آ جائیں، وقتی ہوتے ہیں عموماً، تو اس صورت میں یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے کوئی امتحان ہے جس سے مجھے نوازا جا رہا ہے. اس میں بہت زیادہ رو دھو کر، لڑ جھگڑ کے، تقاضے پہ تقاضے، مصیبتیں گھر میں ڈھا کے، شکایتیں دوسروں سے کر کے، اپنی مظلومیت کا رونا رو کر، پھر وہ آئے تو منہ بنا کے حالات کو خراب کرنا، یہ ناسمجھی ہے. اس سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں. اللہ راضی نہیں ہوتے ان لوگوں سے کہ جو ڈیمانڈز بہت کرتے ہیں. ہمارا دین ہمیں ڈیمانڈ کرنا نہیں سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں اپنے فرائض ادا کرنا سکھاتا ہے، حقوق مانگنا نہیں. اس لیے اس میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. یہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں، وقتی طور پر آدمی کو ایسا لگتا ہے، لیکن تھوڑی قربانی اور مشقت سے بعد میں حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان میں بھی بہت صبر کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.